اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے بے پناہ محبت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ مسجد نبی کے دیوار سے ٹیک لگا کر رو رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر آ جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ کس چیز نے رلایا ہے؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دینا، جس چیز نے رلایا ہے نا، اگر کسی نے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی اس کی ہاتھ میں کاٹ ڈالوں گا، کسی نے زبان سے بولا تو اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے سر مبارک شریف اٹھایا اور اتنی روئے تھے کہ آپ کے داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کسی چیز نے تکلیف نہیں پہنچایا ہے، آج میں اس لیے روتا ہوں میری ماں کا یاد آ گیا ہے، میری ماں آمینہ کا یاد آ گیا اس لیے میں روتا ہوں۔ کاش آج میری ماں ہوتی اور میں مصلی پہ نماز پڑھاتا، میری ماں حجرے سے آواز دیتی بیٹا محمد آ جاؤ، اللہ کی قسم میں لبیک کہتے ہوئے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، نماز کو چھوڑ دیتا۔ یہ ماں کی احترام ہے۔ میرے پیغمبر امت کو کس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں۔ آج وہ اولاد نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا جو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ کی آواز، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں۔ اور تمہیں یہ بات سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ محمد بن ہارون اور مالک بن دینار، اللہ کے ولی مالک بن دینار حج کرنے گئے۔ جب آپ نے حج کیا، حج کرنے کے بعد کعبہ شریف کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد آپ کو نیند لگی، خواب میں آپ پوچھتے اللہ اب کی سال کتنے لوگ حج کرنے آئے تھے اور کتنے کا حج قبول ہوا؟ غیب سے آواز آئی مالک بن دینار 1,00,000 لوگ آئے تھے، سب کا حج قبول ہوا، سوائے ایک شخص کا حج قبول نہیں کیا گیا۔ مالک بن دینار کی آنکھ کھل جاتی، رونے لگتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، کہیں وہ جس کا حج قبول نہیں ہوا وہ میں ہی تو نہیں ہوں؟ غیب سے آواز ہے مالک نہیں، ایک انسان ہے بلخ کا رہنے والا ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سوچنے لگے بلخ کے لوگ کہاں ملیں گے؟ غیب سے آواز آئی کہ بلخ کے لوگ خیمہ لگائے ہیں، آپ چل دیتے ہیں اور جاتے پوچھتے کہتے آپ لوگ بلخ والے ہیں؟ کہتے ہاں، کہتے محمد بن ہارون کس کا نام ہے، وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا رے محمد بن ہارون کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا عبادت گزار ہے، روزے وہ رکھتا ہے، پورا سال روزے رکھتا ہے، رات میں نفل عبادت کرتا ہے، اس کا دن مصلی پہ گزرتا ہے، رات مصلی پہ گزرتا ہے، جتنا مال تھا جتنی دولت تھی سب اللہ کی راہ میں خیر و صدقات کر دیا۔ کہ اچھا میں نے سنا کہ وہ اس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، تم لوگ اتنی تعریف بتا رہے ہو؟ ماں باپ کی ٹھوکریں مارنے والوں ذرا غور سے سننا۔ تو وہ وہاں کے لوگوں نے، بلخ کے لوگوں نے کہا محمد بن ہارون بلخی آپ کو فلاں پہاڑ کے نیچے ایک خیمہ لگا ہوگا، مصلی پہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے، وہیں آپ سے ملاقات وہ کریں گے۔ وہاں پہنچے، جب وہاں پہنچے دیکھتے محمد بن ہارون بلخی حطیات میں بیٹھے ہیں۔ مالک بن دینار پہنچے، جب ہارون بلخی نے سلام پھیرا، مالک بن دینار کا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون بلخی نے کہا آپ کس لیے یہاں آئے ہیں؟ تو جانتے ہو، مالک بن دینار نے کہا
آپ کا نام محمد بن ہارون ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہے تو اچھا یہ بتاؤ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ مالک بن دینار نے کہا میں آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کہے آپ کا نام ہارون بلخی کہتے، آپ کا نام مالک بن دینار ہے نا؟ مالک بن دینار تعجب میں ہو جاتے، اس کو کیسے پتا کہ میرا مالک بن دینار ہے؟ مطلب اتنی قابلیت یہ رکھتا ہے؟ تب کہتے ہیں تم مجھ سے ملنے نہیں آئے ہو بلکہ میرا حج نہیں قبول ہوا ہے، اس ارادے سے آئے ہو پوچھنے کے لیے نا؟ مالک بن دینار تعجب میں پڑ جاتے ہیں، ارے اسے یہ بھی پتا ہے، اتنی قابلیت رکھتا ہے؟ ہارون بلخی کہتے آؤ بیٹھو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ذرا بتاؤ مجھ سے۔ کہتے ہیں بتاؤ مجھے۔ وہ کہتے ہیں اے مالک بن دینار نہ پوچھنے تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے۔ مالک بن دینار کہتے نہیں بتاؤ آخر بات کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی حج قبول نہیں ہوا؟ ہارون بلخی کہتے ہیں کہ میں حج کرنے جاتا ہوں، کعبے کے طواف بھی کرتا ہوں، سنگ اسود کا بوسہ بھی لیتا ہوں، مقام ابراہیم پہ نماز بھی پڑھتا ہوں، صفا مروہ کا سعی بھی کرتا ہوں، مگر 24 مرتبہ میں نے حج کیا ہے، اور جب میں صفا مروہ کا چکر لگاتا ہوں کوئی شخص میرے کان میں کہتا ہے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے، میں رونے لگتا ہوں اور آ جاتا ہوں اپنی خیمے میں۔ مالک بن دینار کہتے آخر کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اللہ تیری حج قبول نہیں کرتا؟ بتا وہ کون سی خطا ہے؟ ہارون بلخی کہتے ہیں اے مالک بن دینار نہ پوچھئے، نہیں آپ بھی ہم سے ناراض ہو کر چلے جائیں گے۔ مالک بن دینار کہتے نہیں بتاؤ آخر کون سی گناہ کر بیٹھے ہو؟ وہ نوجوان ہارون بلخی کہتے ہیں ارے یاد رکھنا مسلمانوں، تعجب کرو اتنی عبادت کرنے والا انسان کہ حج اللہ قبول نہیں کرتا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں ایک دن میں گھر آیا شراب پی کر۔ ہارون بلخی کہتے ہیں میں شراب پی کر گھر آیا، روزہ کا مہینہ چل رہا تھا، عشر کا وقت تھا، میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میری ماں روزے سے تھی، میں شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے کہا ماں، اماں جان ایک روٹی دو نا۔ میری ماں نے کہا ایک تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، روزے بھی نہیں رکھتا، شراب بھی پیتا ہے اور روزداروں کی احترام نہیں کرتا۔ میں غصے میں آ گیا، اپنی ماں کو تھپڑ مارا، میری ماں تندور میں گر گئی، جلنے لگی۔ میں شراب کے نشے میں تھا، شور مچا، بستی کے لوگ آئے مجھے کمرے میں بند کر دیے۔ ہارون بلخی کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ماں کو تندور سے نکال کر وہ جل کر انتقال ہو گئی تھی، روزے سے تھی، روزے کی حالت میں انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر مسلمانوں غور کرنا، ماں کو ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے 24 مرتبہ انہوں نے حج کیا مگر حج قبول نہیں ہوا، روزے رکھا سال بھر، پورا سال کا روزہ بیکار ہو گیا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، میری ماں کا جنازہ بھی ہو گیا، اور جب ظہر کا وقت ہوا دوسرے دن میری بیوی جب الماری سے کپڑے نکالنے لگی میری آنکھ کھلی۔ میں نے پوچھا بیگم تم کپڑے لے کر کہاں جا رہی ہو؟ بیگم نے کہا ارے تم نہ پوچھو، ماں کے قاتل کے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا ارے اماں کا انتقال ہو گیا کیا؟ اماں کا میں قاتل کہاں ہوں؟ وہ بیوی کہتی ہے تم نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، ماں تندور میں جل کے مر گئی تھی۔ کہ اچھا میری ماں کا جنازہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کی بیوی کہنے لگی ماں جاتے جاتے کہی تھی میرے جنازے کے قریب آنے مت دینا اور میرے قبرستان تک آنے مت دینا۔ وہ
وہ ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے سوچا میں کتنا بڑا گناہ کر دیا ہوں۔ ہارون بلخی نے کہا اسی دن سے میں نے کلہاڑا اٹھایا، اپنی ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس ہاتھ سے اپنی ماں کو مارا تھا، اور اسی دن سے میں روزے رکھتا ہوں، پورا سال نفل روزہ رکھتا ہوں، رات بھر نفل عبادت کرتا ہوں، اور جتنی دولت تھی میرے پاس نا سب میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مالک بن دینار جب سنتے نا، مالک بن دینار ایک تھپڑ مارتے، کہتے تم اسی لائق ہو، اللہ تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا۔ وہ ہارون بلخی چینخ مار مار کر رونے لگتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔ مالک بن دینار چلے آتے ہیں۔ مالک بن دینار جیسے کہ سوتے ہیں، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میرے نبی کہتے ہیں مالک تم نے ہارون بلخی کا دل دکھا کر کیوں آیا؟ تم کہتے ہو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، وہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مالک اس کی ماں کی وجہ سے ہی اللہ اس کو معاف فرمائے گا۔ اب حشر کے میدان ہوگا، حشر کے میدان میں جب مقدمہ دائر ہوگا، ماں ہوگی، اب بیٹا ہوگا، اب جب وہاں پر بات رکھی جائے گی وہ گنہگار ثابت ہوگا، بیٹا گنہگار ثابت ہوگا کہ ماں کا قاتل ہے۔ فرشتوں حکم فرمائیں گے یہ گنہگار ہے، یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اب اس کے پیروں میں جہنم کی بیڑیاں پہنا دو اور اس کو جہنم کی طرف لے کر جاؤ۔ ارے ماں ہوتی ہے۔ آج جو لوگ ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں کو تھپڑے مار دیتے ہیں، ماں سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، یاد رکھنا ہارون بلخی ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ماں دیکھ رہی ہے، بیٹا کچھ دور جاتا ہے، پلٹ کر دیکھتا، کہتے ہیں اماں معاف نہیں کرو گی نا؟ آپ کے بیٹے بڑا ظلم کریں گے، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ بیٹا کچھ دور اور جاتا ہے، پھر پلٹ کر دیکھتا ہے، کہتے ہیں اماں جب دنیا میں ٹھوکریں کھا کر گرتا تھا، زبان سے سب سے پہلے میرے زبان پہ نام آتا تھا تو کہتا تھا اماں مجھے چوٹ لگ گئی ہے، آج تمہارے بیٹے کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اے اماں تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ جب جہنم کے کنارے تک لے کر گئے، اللہ اکبر، وہ بیٹا ہارون بلخی پھر پلٹ کر دیکھتے ہیں، اماں کہتی فرشتوں رک جاؤ، اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ جب ماں کہتی اے اللہ تو اللہ کہتا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ماں کہتی ہے ماں کہتی ہے اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، جب اس کی ماں نے معاف کر دیا تو میں بھی معاف کیا، اس کو جنت کی طرف لے کر جاؤ۔ اس کے حج کا بدلہ آج دیا گیا، اس کی زکوٰۃ کا بدلہ آج دیا گیا، جو اس نے روزہ نفل رکھا ہے آج دیا گیا، اس نے جو نمازیں پڑھی ہے آج دیا گیا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا تھا آج اس کا نیکیاں دیا گیا۔ اب ان سب نیکیوں کی بدولت جنت میں لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر، اگر ماں معاف نہ کرتی نا یہ نیکیاں کام نہ آتی، وہ جہنم میں چلا جاتا۔ ماں معاف کر دی تو پورا نیکیاں مل گئی اور نیکیاں کی بدولت وہ جنت میں چلا گیا۔ ماں کو کبھی ناراض نہ کرنا، ورنہ لاکھ تم حج کر لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، لاکھ دولت مند ہو جاؤ، اگر ماں کو تم نے ناراض کر دیا قسم خدا کی سب اعمال تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، آج کے مسلمان ایسے کوئی ہے ماں کا تو دل بھی دکھاتے ہیں مگر کوئی عبادت بھی اتنا کرنے والا نہیں ہے۔ ہارون بلخی نے ایک تھپڑ مارا تھا، اس کی سزا کی وجہ سے زندگی بھر روزے رکھی، زندگی بھر نمازیں پڑھے، زندگی بھر جتنی دولت کی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، صدقہ خیرات کر دیا، اور اس کے بعد 24 مرتبہ حج کیا۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے تھے، مگر ماں کا ممتا ہے، ماں کا دل ہے، ماں کبھی یہ نہیں چاہتی میرا بیٹا کبھی تکلیف میں رہے، اس لیے ماں سے دیکھا نہیں گیا، ماں نے معاف کیا۔
اللہ اکبر۔ مسلمانوں غور کرنا، ماں سے محبت کرنا۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تم حج کرنے نہیں جا سکتے، صبح شام اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، اللہ ایک حج کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔